الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ مومن اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم وَلَٰكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، لیکن تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کہتے ہیں محبت کا سب سے اونچا رتبہ، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ بے انتہا مشفق اور رحیم ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے تمہیں میں سے ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت گراں ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، حریص علیکم، تمہاری خیر کا بڑا خواہش مند ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بہت مہربان نہایت رحیم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اب سارے انس و جن کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر، آپ رحمت للعالمین، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے بڑھ کر قریب ہیں، ان سے اس لیے کہ انسان اپنی جتنی فکر کرتا ہے، اپنے فائدے کی جتنی فکر کرتا ہے اور اپنے نقصان کو بچانے کی جتنی فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ انسان کے اپنے ذات کے حوالے سے جتنی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر کرتے ہیں اور ہماری بہتری چاہتے ہیں اور ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، ہماری خیر چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر قسم کے دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچانے کے شدید خواہش مند ہوتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ زیادہ قریب تر ہے مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی خیر خواہی فرمائی اور انہیں ہر اچھی چیز کا حکم دیا اور ہر بری چیز سے منع فرمایا، ہر چیز کے آداب سکھائے، اور آپ نے امت کی خیر خواہی میں ذری بھی کوتاہی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اخلاق، اس پوری کائنات انسانی کے اندر سب سے بہترین اخلاق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے، جن کی گواہی خود رب العالمین نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو اخلاق عظیمہ یا خلق عظیم پر فائز ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ سراپا قرآن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآنی اخلاق تھے، یعنی قرآن جن اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے آپ ان پر عمل پیرا تھے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسے درجات اور ایسے ایسے خصوصیات عطا فرمائے ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ
سید ولد آدم اجمعین، آپ ساری اولاد انسانیت کے، سارے اولاد آدم کے سید اور سردار، سارے انبیاء اور رسولوں کے سید ہیں۔ اور یہ سیادت آج دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ اندھے اس کا انکار کریں، لیکن قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو ساری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا اعتراف کرے گی، اور کسی کو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ جب ساری انسانیت شفاعت کے لیے کسی کو ڈھونڈے گی تاکہ ساری انسانیت کی طرف سے وہ شفیع بن کر اللہ کے پاس جائے، تو آدم بھی معذرت کریں گے، نوح بھی معذرت کریں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے کہ اس موقع پر میں اللہ رب العالمین کے پاس جا کر شفاعت کروں۔ ابراہیم بھی معذرت کریں گے، موسیٰ بھی معذرت کریں گے، عیسیٰ بھی معذرت کریں گے، صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ لیکن آخر میں سید ولد آدم اجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری انسانیت کی طرف سے نمائندہ بن کر ان کے لیے رب العالمین کے پاس سفارش کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بلند ہے، اور یہ شفاعت عظمیٰ ہے، اور یہ مقام محمود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات اور فضائل اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات پر نظر ڈالو گے تو آپ کو ایسا جمال ملے گا کہ جس کے بعد پھر کوئی مزید جمال نہیں ہے، اور اگر آپ کے اخلاق اور خصائل پر نظر ڈالو گے تو ایسا کمال ملے گا کہ اس کے بعد پھر مزید کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر آپ کے احسان اور آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کے جو نوازشیں ہیں، ساری انسانیت پر جو آپ کا احسان ہے، اگر اس پر نظر کرو گے، اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، تو ایسی وفا ملے گی کہ اس کے بعد اس کے آگے پھر مزید وفا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ایمان کا معیار ہے، ایمان کو جانچنے کا معیار ہے، ایمان کی قوت کو جانچنے کا معیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب۔ اب اندازہ لگائیں کہ انسان اپنی جان کے لیے اپنی جان کا جتنا قریب ہوتا ہے اور جتنا وہ اس کا خیال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ہمارا خیال فرماتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ حدیث ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، کہ ہم اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جتنی ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی عذاب کی جو لوگ اللہ اور رسول پر دنیاوی مفادات کو، دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جنہیں تم نے کما کر رکھا ہے اور وہ تجارت جن کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یعنی 8 چیزیں۔ اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ
محبوب بن جائیں، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے اوپر تمہارے دل میں زیادہ ہو بنسبت اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، اگر تم ان چیزوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے لگو، رسول سے بڑھ کر محبت کرنے لگو، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے لگو، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ دھمکی آ رہی، فتربصوا، تب تم انتظار کرو، پھر ویٹ کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ اور رسول کی محبت پر ان دنیاوی مفادات اور دنیاوی اغراض و مقاصد کو ترجیح دینا یہ فسق ہے، اور ایسا کرنے والا شخص فاسق کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہر چیز سے دنیا بڑھ کر محبت ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں، ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اور پوری دنیا کے سارے لوگوں سے بڑھ کر، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کے کمال ایمان کی نفی کی۔ اسی طرح اپنی ذات سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ تو مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرے، یعنی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تب حضرت عمر نے فوراً سوچا اور ان کے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے، تو فوراً انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر، یعنی اب ایمان کامل ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا یہ کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت، یہ جب انسان کے اندر یہ خصلت آتی ہے، جب ایک مومن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے لگے، تو تب اسے اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہو، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اسے اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اس کو محسوس ہو۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، وہ شخص کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب، یہ پہلی چیز، اللہ اور رسول سے وہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، دوسری چیز، دوسری خصلت یہ ہو کہ وہ کسی شخص سے محبت کرے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا مگر صرف اللہ کی خاطر۔ کسی سے محبت اور دشمنی کا معیار بھی اس کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جب ایسی محبت ایک مومن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس کی تیاری کیا کی؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی توجہ اس طرف بڑھائی کہ قیامت کب آئے گی یہ سوال اہم نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے ماذا اعددت لها، تو نے اس کے لیے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، توشہ کیا تیار کیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا حب اللہ و رسول، کہ میں نے اس کے لیے تیاری رکھی، میری تیاری یہ ہے کہ میری تیاری اس کے لیے یہ ہے اللہ اور رسول سے میں محبت کروں، اللہ اور رسول کی محبت ہے میرے دل میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا انت مع من احببت، کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرے. قیامت کے دن تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ تیرا شمار ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. بہت بڑی خوشخبری. اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد سے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سے کسی چیز پر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے کہ اس بات پر خوش ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. پھر حضرت انس آگے کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ شامل فرمائے گا، اگرچہ کہ میرا عمل ان کے برابر نہیں ہے. اور یہ محبت جس طریقے سے صحابہ کرام کے دل میں سچی محبت تھی، ہمارے سلف صالحین کے دل میں، تو اسی طرح بعد میں آنے والے صحابہ کرام کے دور کے بعد آنے والے بہت سے مومنین صادقین ایسے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، بہت زیادہ محبت کریں. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی آج نہیں ہے، میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ سے وہ اتنی محبت کریں گے. میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے کسی ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مجھ پر ایک نظر ڈالے، اور اس کے لیے وہ اپنے اہل و عیال کی اور مال کی ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. وہ صرف میرے اوپر میری رویت کی خاطر، مجھے دیکھنے کے خاطر اس کی تمنا ہوگی کہ کاش وہ مجھے دیکھ لے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنے اہل کو، اپنے مال کو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل صالح، بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے آتا ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدہ، کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس شخص کے بارے میں یہ بات بتائی، یہ شہادت دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ اتنی بڑی شہادت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امیر بننے کی یا عمارت کی تمنا نہیں کی، خواہش نہیں کی، مگر صرف اس دن. میں نے عمارت اور قیادت کی تمنا نہیں کی مگر صرف اس دن جب اللہ کے نبی نام لینے کے لیے دیکھنے لگے، تو میں ایسا اپنے آپ کو اونچا کر رہا تھا
تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے، شاید آپ مجھے منتخب فرمائیں۔ میں نے صرف ایک ہی مرتبہ ایسا ہو، کہتے میں نے کبھی قیادت اور امارت کی خواہش نہیں کی مگر صرف اس دن۔ کیوں؟ اتنی بڑی گواہی، اتنی بڑی شہادت دی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یحب اللہ و رسولہ، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ یہ بہت بڑا مقام، یہ بہت بڑا عمل صالح، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ پچھلے حدیث میں گزرا انت مع من احببت، کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرے۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو اور تمام سننے والوں، یاد رکھو اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو، ازواج مطہرات سے محبت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، تابعین اعظام سے، سلف صالحین سے عمومی طور سے محبت کرو۔ یہ محبت تمہیں کام آئے گی۔ اور اس کے بالکل برعکس، اگر کوئی محبت کرے گا گندے لوگوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، ناچنے والوں سے، گانے والوں سے، اداکاروں سے، اداکارنیوں سے، تو ایسے گندوں سے، اگر گندوں اور گندیوں سے محبت کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ انت مع من احببت، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اسی لیے خاص طور سے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، ہماری امت کے نوجوان اور ہماری امت کے نوجوان، لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو آج کل یہ نام نہاد فلمی اداکاروں کے پیچھے، گانے والوں کے پیچھے، میوزک بجانے والوں کے پیچھے جو اس طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بہت بری بات، بہت بری بات۔ نیکوں سے محبت کرو، صالحین سے محبت کرو، فاسقوں سے نہیں۔ ہمارے صحابہ کرام، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے، بہت محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کے دشمنوں نے بھی، آپ کے مخالفوں نے بھی اعتراف کیا اور گواہی دی کہ جیسی محبت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت اپنے محمد سے کرتے ہیں، اپنے نبی سے کرتے ہیں، ایسی محبت کوئی اور کسی سے نہیں کرتا۔ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس کی گواہی، جیسا کہ میں آگے قصہ بتاؤں، انہوں نے بھی کہا مسلمان ہونے سے پہلے کہ جیسی اصحاب محمد کی محمد سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے، آپ لوگوں کی محبت کا کیا عالم ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب تھے ہمارے اموال سے، ہمارے ماں باپ سے، اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر، شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ کی محبت ہمارے دل میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور آپ سے بہت قریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنے غمزدہ ہوئے کہ مدینے میں نہیں رہے اور چھوڑ کر شام میں جا کے بس گئے، کیونکہ مدینے میں جب ہوتے تھے تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یاد آتی تھی کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، اسی لیے چھوڑ کر شام میں جا کے بس گئے۔ اور بیچ میں جب کبھی مدینہ آتے تھے تو مسجد، ایک مرتبہ مدینہ آئے، اسی طرح صحابہ کرام نے آپ سے خواہش کی کہ اذان دو، اذان دی، جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو رونے لگے۔ دوسرے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی سن کر رونے لگے، وہ بھی رونے لگے، دوسرے بھی رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب موت کا وقت آیا، جب سکرات میں تھے، تو ان کی بیوی رونے لگی، افسوس کرنے لگی، تو حضرت بلال نے فرمایا افسوس کس بات کا؟
تو کہنے لگے, خوشی کا اظہار کرنے لگے, کہنے لگے میں تو ابھی تو میں خوش ہوں کہ غدن القل احبت محمدن وصحبہ, کہ میں اپنے محبوبوں سے میں ملاقات کروں گا, میرے محبوبین سے میں ملاقات کروں گا کل, محمد سے اور آپ کے صحابہ سے. تو خوشی محسوس کر رہے تھے کہ میں ابھی محمد اور آپ کے اصحاب سے ملنے والا ہوں, ان سے ملاقات کرنے والا ہوں. انہیں موت کا غم نہیں تھا بلکہ خوشی تھی کہ اب وہ اپنے پیارے حبیب, پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہونے والی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری نگاہ میں آپ کی اتنی عزت اور اتنا میں اجلال اور اکرام کرتا تھا کہ میں آپ کی ہیبت سے اور شدت محبت سے میں اپنی آنکھ کو اٹھا کر جی بھر کے آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آج مجھ سے کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرماؤ, آپ کی شکل و صورت کیسی تھی بیان فرماؤ, تو میں ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے آپ کو جی بھر کے دیکھا نہیں. اتنا میرے اوپر آپ کا جلال اور آپ کی ہیبت اور ایسی محبت میرے دل میں ہوا کرتی تھی. ابو سفیان بن حرب, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب جب وہ شرک کے زمانے میں تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی زید بن الدثینہ, ان کو جو ہے گرفتار کر کے مکہ لایا گیا, زید بن الدثینہ. اس کے بعد مکے والوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا, تو ان کو لے کر حرم کے حدود حرم کے باہر لے کر گئے ان کو قتل کرنے کے لیے, کیونکہ مکے کے لوگ حدود حرم کے اندر کسی کو قتل نہیں کرتے تھے, تو ان کو حدود حرم سے باہر لے کر گئے. اور جب ان کو قتل کرنے کا وقت آیا تو وہاں پر اور بھی لوگ جمع تھے, تو ابو سفیان بن حرب بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے اس وقت زید بن الدثینہ سے کہا کہ اللہ کی قسم دل سے بتاؤ. انہوں نے زید بن الدثینہ سے پوچھا, دل سے بتاؤ, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ کیا تمہاری اب یہ خواہش نہیں ہے کہ تمہاری جان بچ جائے اور تمہاری جگہ محمد یہاں پر ہوں اور ان کی گردن اڑا دی جائے, اور تم اپنے گھر کو آرام سے, تم اپنے گھر کو اپنے اہل خانہ کی طرف تم اپنی جان بچا کر صحت و عافیت کے ساتھ واپس چلے جاؤ, کیا تم اب یہ نہیں چاہتے ہو؟ زید بن الدثینہ نے کیا کمال کا جواب دیا, فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان چھوٹ جائے اور اس کے بدلے میں میرے پیارے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چھوٹ جائے. میں یہ بھی نہیں چاہتا, میں اس بات میں یہ بھی میں قبول نہیں کروں گا کہ میری جان بچنے کے بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھوٹ جائے. یہ محبت تھی جو یہ جب جواب سنا ہے, ایسی محبت دیکھیں آپ, یہ سوچ کیسی, کیا مقام ہے, کیا سچی محبت ہے. تو جب ابو سفیان بن حرب نے یہ سنا تو روایت میں آتا ہے, کہنے لگے کہ جیسے میں نے ابھی بھی اشارہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے جیسی محبت اصحاب محمد کے دل میں محمد کے لیے دیکھی ہے, ویسی محبت میں نے آج تک کسی کے پاس کسی کے لیے نہیں دیکھی. ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی, آپ سے میں اپنی جان سے بڑھ کر محبت, آپ سے میں اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, آپ سے میں اپنے مال سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, لیکن میں ذرا غمزدہ ہو جاتا ہوں اس وقت جب قیامت کے بارے میں سوچتا ہوں, روز قیامت کیا ہوگا. یعنی آج دنیا میں وہ کروانے لگے, آج دنیا کے اندر اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں, آپ کی یاد آتی, اور آپ کی یاد آتی ہے تو میرے کو اس وقت تک دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ پر نظر نہ ڈالوں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے اس وقت جب میں قیامت کے بارے میں سوچتا ہوں. روز قیامت آپ بہت اونچے درجات میں ہوں گے, انبیاء کے ساتھ ہوں گے, تو میں اس وقت کیا کروں گا, میں کیسے آپ کو دیکھوں گا, میں تو جو ہے نیچے رہوں گا, نیچے درجات میں جنت کے,
اور آپ تو سب سے اونچے درجات میں رہیں گے انبیاء کے ساتھ، تو میں آپ کو اس وقت کیسے دیکھ سکوں گا؟ یہ سوچ کر مجھے غم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو اللہ اور کے رسول، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اسے رکھے گا، اور یہ بہترین ساتھی۔ سیرت ابن اسحاق میں ایک واقعہ آتا ہے غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد کے واقعے میں جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا، تو جب واپس جا رہے تھے مدینے کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بنو دینار قبیلے کی ایک عورت پر سے، اور اس عورت کا شوہر اس جنگ میں مار دیا، شہید ہو گیا۔ اس جنگ میں اس کا شوہر شہید ہوا تھا، اس کا بھائی بھی شہید ہوا تھا، اس کا باپ بھی شہید ہوا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی مصیبت اس پر آئی، شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ۔ اس کو اطلاع دی گئی، لیکن اس نے یہ سب سن کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بخیر و عافیت ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ذرا دکھاؤ، میں دیکھ لوں اب اپنے نبی۔ جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی اور آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر ہر مصیبت حل کی، یعنی آپ اگر سلامت ہیں تو پھر اس کے بعد ہر مصیبت میرے اوپر حل کی ہے، معمولی ہے۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ آپ پڑھیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے اور جو ہے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے تو ان کے اندر ان کی پوری زندگیوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے اوپر ہر چیز کو نچھاور کر، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وطن کو، اپنے اہل کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایسی سچی اور بے لوث محبت فرماتے تھے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی کچھ نشانیاں اور علامات ہوتی جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں اس کے دل میں محبت۔ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، دعوے کا اظہار چاہیے، دعوے کی دلیل چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی نشانیوں اور علامات میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غائب درجہ ادب اور احترام کا معاملہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا جس کے آپ مستحق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر اس کی زبان پہ رہتا ہے، اور آپ کی رویت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپنا اور شوق کرنا، جیسا کہ ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آج نہیں ہے، میرے بعد، زمانے کے بعد آئیں گے۔ ان میں سے کسی کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ مجھے دیکھ لے، چاہے اس کے بدلے میں اس کے اہل و عیال کی بھی اگر اسے قربانی دینی پڑے، چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ کے جائے گا، صرف اس لیے تاکہ وہ ایک نظر مجھ کو دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی خصوصیات، آپ کے مناقب، آپ کے معجزات کو یاد کرنا، ان کو بیان کرنا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متعارف کرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ادب سے ذکر کرنا، نام سے نہیں پکارنا، محمد کہہ کے نہیں پکارنا یا محمد کر کے نہیں بولنا، بلکہ رسول اللہ، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہنا۔ اسی طرح آپ کی مسجد میں ادب اختیار کرنا، مسجد نبوی میں جب جائیں تو ادب سے جانا، آوازیں پست رکھنا، مسجد نبوی کے اندر بھی
آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بھی وہاں پر آواز بلند نہ کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نہایت ادب سے رہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 آدمی مسجد نبی میں جھگڑا کرنے لگے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت عمر نے سنا تو ان دونوں کو بلا بھیجا، تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے۔ کہا اگر تم مدینے والے ہوتے تو تم کو سزا دیتا تھا، تمہیں اچھی پٹائی کرتا تھا تمہاری درے سے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر آوازیں بلند کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات میں سے ایک اہم علامت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر درود و سلام، اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی اس پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی ایک اہم ترین علامت وہ آپ کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی اقتداء ہے، اور بدعات اور محدثات سے اجتناب کرنا ہے۔ بدعات سنتوں پر چلنا اور بدعات اور خرافات سے اور محدثات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے جو ہے نا تو وہ اس کے جیسا بنتا ہے، اس کی کاپی کرنے لگتا ہے ہر چیز۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کے اندر ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے جیسا کرو، تمہاری نماز اس کی نماز کی طرح، تمہارے جو ہے معاملات اس کی طرح، تمہارے اخلاق اس کی طرح، اس کی اقتداء کرو، اس کی اتباع کرو ہر چیز میں۔ اور یہ اللہ سے محبت کی بھی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی اہم نشانی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اگر اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تب بھی اس کا اظہار یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہو تو اس کا مطلب تم اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، اور جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی محبت وہ اللہ کی محبت ہی کے تابع ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کا امتحان لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کیا۔ بدعات اور خرافات، دین کے اندر جو بدعات اور محدثات ہیں ان سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے کہ ان مسلمان یا آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بدعات اور محدثات سے اپنے آپ کو بچا کر بدعات سے دور رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جو کہ اس میں نہیں ہیں تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ وصیت کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، کہ تم لوگ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو،
ان کو مضبوطی سے اس کو پکڑو اور اپنے کونچلیوں سے ان کو پکڑ لو، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں ایجاد کی جانے والی نئی نئی چیزوں سے بچ کر رہو، اس لیے کہ ہر محدثہ، ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز وہ بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ لیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے بغیر کسی شکوے کے قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بس نہیں، اور تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک صحیح سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تجھے جج تسلیم نہ کریں ان سارے نزاعات کے اندر جو ان کے درمیان پیش آتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر وہ اپنے دل میں تیرے فیصلے سے کوئی شکایت بھی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طریقے سے تیرے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ لینا اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور دل سے اس فیصلے کو تسلیم کرنا، چاہے وہ فیصلہ آپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ ایمان کی نشانی، یہ محبت کی نشانی، سچائی کی نشانی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ نفاق کی نشانی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی اور علامات میں سے یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کا دفاع کرنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کے دین کا دفاع کرنا، آپ کی سنتوں کا دفاع کرنا۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو کافروں نے، یعنی ہجرت کے واقعے کی طرف۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سنتوں کو عام کرنا، ان کو سیکھنا، سکھانا، پھیلانا، ان پر عمل کرنا، ان کی طرف دعوت دینا، ان کی طرف سے دفاع کرنا، یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی، پھر اس کو اس نے دوسروں تک پہنچایا، جیسا سنا ویسا پہنچایا، یعنی بغیر کسی حذف و اضافے کے۔ ہو سکتا ہے کہ جس تک کوئی بات پہنچائی جا رہی ہے وہ اس کو سننے والے سے زیادہ اس کو سمجھنے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے، ازواج مطہرات سے، جن سے آپ محبت فرماتے تھے، ان سے محبت کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ ہیں اور وہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو دیکھتا ہے ان کو رکوع اور سجود کی حالت، وہ اپنے رب کی فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام سے محبت، مہاجرین و انصار سے محبت، ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور محبت رسول کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تان و تشنیع کرتے ہیں
ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو جھوٹا بتاتے ہیں، یہ لوگ زندیق ہیں، ایسے لوگ زنادقہ ہیں، ملحد لوگ ہی ایسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ ہمارے نبی کے دین کو ہم تک پہنچانے والے ناقلین ہیں۔ اب یہ ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ پر طعن و تشریح کرتے ہیں، ان پر جرح کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے گواہوں پر جرح کر رہے ہیں جنہوں نے ہم تک قرآن و سنت کو پہنچایا۔ تو اس طرح یہ قرآن و سنت کا جو علم ہم تک پہنچا ہے اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام وہ تو بالکل پاک پاس ہے، اور اگر جو برائی اور جو طعن و تشریح کے اگر کوئی مستحق ہیں تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشریح کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے محبت کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں، نبی کی بیویاں مومنوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو نازل فرمایا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے وہ تمہیں میں کی ایک جماعت، تم اس کو شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کے اندر خیر کے پہلو موجود۔ تو یہ منافقین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی تھی، جھوٹی تہمتیں لگائی تھی، اور انہیں منافقین کا تسلسل ہے جو آج بھی ملتا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ انہی منافقین کی اولاد ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اور آپ کے رشتہ داروں سے محبت کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خم پر مکہ اور مدینہ کے درمیان صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہوئے انہیں وصیت کی تھی کہ قرآن کریم کو لازم پکڑو، اور پھر آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کے بارے میں میں وصیت کرتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ البتہ یہ تو باتیں ہوئی، لیکن اب ایک موضوع پر بات کریں کہ یہ محبت کی سچی نشانیاں ہیں، یعنی کچھ نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا ثبوت میلاد یا میلاد النبی منانا، کیا اس میں شامل ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے جو درس دیا اس کی طرف واپس چلنا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور ہر قسم کے بدعات اور محدثات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے گا جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور ایک اور لفظ میں حدیث کے الفاظ میں یہ بھی آیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول۔ تو اب اس کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں تو ہمیں اس کا جواب پتہ چل جائے گا کہ کیا
میلاد منانا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے یا نہیں؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں میلاد بنانے کا ثبوت ملتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ جواب واضح نہیں۔ خلفائے راشدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کیا ان لوگوں نے میلاد منایا تھا؟ جشن میلاد منایا تھا؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد اور جائیں، یہ جو قرون مفضلہ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیا ان کے زمانے میں میلاد منائی جاتی تھی؟ نہیں۔ تو پھر اب معلوم ہو گیا کہ بھی یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، یہ محدثہ ہے، یہ بدعت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں سے خبردار فرمایا ہے، بدعتوں سے روکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ بدعتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ پر اگر غور کریں گے تو آپ کو اس میں اختلاف ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت تو آپ کو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی، تو کسی نے آپ کی تاریخ میلاد جو ہے نا محفوظ کر کے نہیں رکھی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، اس پہ اتفاق، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، لیکن تاریخ میں نہیں۔ ہاں البتہ کسی نے کہا 9 تاریخ، کسی نے کہا 12 تاریخ، کسی نے اور بھی دوسری تاریخ بتائی ہیں۔ البتہ اکثر جو روایات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے، پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ، اس میں اتفاق ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول، یہ مشہور ہے، اور اسی دن جو ہے میلاد منایا جاتا ہے۔ لیکن جو بہت سارے جید معاصر مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، ماہرین فلکیات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ درست دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن 12 ربیع الاول پیر کو نہیں پڑتی۔ 12 ربیع الاول زائچہ تاریخ کا بنا کر جائیں گے تقویم، تو 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں آتا، پیر کا دن 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ تو اسی لیے محمود بادشاہ جو مشہور فلکی ہیں مصر کے، وہ کافی انہوں نے محققانہ طور سے اس پہ کام کر کے بتایا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ درست نہیں ہے، بلکہ 9 ربیع الاول۔ اسی طرح علامہ سلیمان منصور پوری جو رحمۃ اللہ العالمین کے مصنف ہیں، وہ بھی جو ہے نا اسی کو ترجیح قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اختلاف یقینی نہیں، تو بے کس بنیاد پہ انہوں نے طے کر لیا کہ جو ہے نا یہ 12 ربیع الاول جو ہے نا وہی تاریخ مولد۔ پھر دوسری اور ایک بات جو ذرا قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے تاریخ پیدائش ہونے میں تو اتفاق نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے تاریخ وفات ہونے پر اتفاق ہے۔ 12 ربیع الاول کو اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو پھر یہ کیسی بات ہوئی کہ اس دن جو ہے نا خوشیاں منائی جائیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اچھا، اب ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ میلاد ہم نے تو بتایا کہ اللہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، یہ بدعت خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، شروع کے 3 صدیوں میں بھی نہیں تھی۔ اچھا، اس کی تاریخ تھوڑا جب ہم رجوع کرتے ہیں یہ کب سے شروع ہوئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاطمیین کے زمانے میں شروع ہوئی۔ فاطمیین کیا ہیں، ذرا ان کو آپ سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ ان لوگوں نے، ان فاطمیین نے بہت ساری بدعات اور محدثات کو فروغ دیا۔ فاطمیین اصل میں یہ جو ہے تقریباً چوتھی صدی ہجری میں، یعنی تقریباً 322 ہجری میں ان کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلے مراکش میں قائم ہوئی۔ یہ جیسا کہ ابن بطہ العکبری بیان کرتے ہیں کہ 322 ہجری میں مغرب میں ان کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ جو جس کے ہاتھ پر قائم ہوئی وہ شخص جو ہے اس کا اصل نام تھا سعید، اور اس نے مغرب مراکش پہنچ کر، یہ رہنے والا تھا ادھر کا عراق وغیرہ کی طرف کا، شام کی طرف کا، لیکن بعد میں جو اس کو مغرب میں جو ہے نا اس کے دائی کو اس نے چھوڑا تھا، دعات کو،
تو اس کے مبلغوں اور داعیوں نے وہاں پر اس کے لیے راستہ ہموار کیا اور اس کی حکومت قائم کی اور اس کو بلایا، تو یہ وہاں گیا. وہاں جانے کے بعد اس نے اپنا نام بدل کر عبید اللہ رکھ لیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو مہدی قرار دیا اور اپنے آپ کو عبید اللہ المہدی کے نام سے مشہور کرایا. اور پھر یہ جو سعید تھا یا عبید اللہ المہدی تھا، یہ بیٹا تھا میمون القداح مجوسی کا. میمون القداح مجوسی کا، جو ملحد اور زندیق مجوسی تھا اور اسلام دشمن تھا. تو اس نے جھوٹ موٹ لوگوں میں یہ مشہور کروایا اپنے بارے میں کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے، اور اسی جھوٹے دعوے کی بنیاد پر ان کو فاطمی کے نام سے، الدولہ الفاطمیہ کے نام سے وہ مشہور ہے. اور اس کا نسب ثابت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آل بیت کے بارے میں یا نسب شریف کے بارے میں جتنے مؤلفین نے کتابیں لکھی ہیں، کسی نے بھی جو ہے نا اس عبیدیوں کو، ان کو عبیدی کہا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے بنو فاطمہ میں شمار نہیں کیا ہے. تو اس نے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو جو ہے جاہل عوام کے سامنے آل بیت رسول میں سے ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو بہرحال تو اس شخص نے اس کا ایک بیٹا، یہ جو شخص ہے عبید اللہ المہدی، جس نے سب سے پہلے مراکش میں جا کے حکومت قائم کی، پھر یہ ان کا اقتدار بڑھتا ہوا آیا اور انہوں نے آ کر مصر پہ بھی قبضہ کیا. تو اسی عبید اللہ المہدی کا بیٹا المعز لدین اللہ کے نام سے یہ یہاں پر حکومت کرنے لگا، مصر وغیرہ. تو تقریباً 200 سال تک ان لوگوں نے یہاں پر حکومت کی، اور یہ لوگ بڑے خبیث قسم کے لوگ تھے. اور خود یہ المعز لدین اللہ جو شخص ہے، اسی نے جو ہے سب سے پہلے یہ بدعت ایجاد کی تھی. میلاد کی بدعت اسی نے ایجاد کی تھی. اور حقیقت میں یہ لوگ نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ وہ دین کو مانتے تھے، بلکہ یہ اسلام دشمن لوگ تھے. اور یہ بات خود ہمارے جو مورخین اسلام ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے نا ذکر کیا ہے. جیسا کہ ابو شامہ المقدسی اپنی کتاب کے اندر پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عبیدی سلطنت ہے، اس کے بنانے والے، اس کے مؤسسین، اور پھر یہ اس کے بعد جو آنے والے ان کے جو حکام تھے، وہ کس خماش کے لوگ تھے. تو ان لوگوں نے، چونکہ ان کے خلاف عوام میں شدید قسم کی نفرت پائی جاتی تھی مسلمانوں میں، تو اس کے لیے ان لوگوں نے لوگوں کو غافل کرنے کے لیے، لوگوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی بدعتیں ایجاد کی، تاکہ ان کو اس میں مشغول کر کے ان کی تائید حاصل کی جائے، سیاسی تائید. تو انہوں نے مختلف قسم کی بدعتیں ایجاد کی، جس میں میلاد کی بدعت، محرم کی بدعتیں، اسی طرح اسراء اور معراج کی بدعت، جشن منانا، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے انہوں نے بدعتیں ہیں جو ان فاطمیوں نے، عبیدیوں نے ایجاد کی. تو ابو شامہ المقدسی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیں. کہ یہ جو شخص ہے جو دولہ فاطمیہ یا دولہ عبیدیہ کا جو مؤسس ہے، عبید اللہ المہدی جس کو کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام سعید ہے، اور جو میمون القداح ملحد مجوسی کا بیٹا تھا، اس کے بارے میں ابو شامہ المقدسی کہتے ہیں یہ جو عبید ہے جس کا نام سعید تھا، یہ جب مغرب یعنی مراکش میں داخل ہوا تو اپنے آپ کو اس نے عبید اللہ کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹے دعویٰ کیا کہ وہ علوی اور فاطمی ہے، اور اس نے آل بیت میں ہونے کا نسب کا دعویٰ کیا جو صحیح نہیں ہے. اور انصاب علویہ کے بارے میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کو شمار نہیں کیا آل بیت میں سے. اور پھر اس کے بعد اس کا معاملہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سلطنت اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو مہدی قرار دیا. اور اس کے بعد یہ آگے فرماتے ہیں، ابو شامہ المقدسی مزید فرماتے ہیں کہ یہ شخص، یعنی یہ عبید اللہ المہدی، یہ زندیق تھا، خبیث تھا، اسلام کا دشمن تھا، لیکن بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کے طور پہ ظاہر کرتا تھا. لیکن یعنی اس نے ایک صرف ڈھال بنایا ہوا تھا تشیع کے نام کو، اور ملت اسلامیہ کو ختم کرنے کا بڑا خواہش مند تھا. اس نے بے شمار فقہا، محدثین اور صالحین کو قتل کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا، وہ مزید فرماتے ہیں کہ علماء اور صالحین کے وجود سے ختم کر دیا جائے دنیا کو، تاکہ اس کے بعد لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، اور تاکہ اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ اپنی گمراہیوں کو اور فاسد عقائد کو عام کر سکے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور اگرچہ کہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں.
اسی طریقے سے یہ جو اس کا بیٹا معز لدین اللہ الفاطمی ہے، جس نے مصر میں بدعت کو ایجاد کروایا تھا، میلاد کی بدعت ایجاد کروایا تھا، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ابو شامہ المقدسی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا بیٹا المعز وہ حاکم بنا، اس نے اپنے مبلغین لوگوں میں پھیلائے، جو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ معز لدین اللہ وہ مہدی ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ زمین کا مالک ہوگا، اور وہی وہ سورج ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور عیسائیوں کے ہاتھوں پر مسلمانوں کا جو نقصان ہوتا تھا سرحدی جنگوں میں، اور مسلمانوں کے علاقے عیسائی لوگ اگر چھین لے جاتے تھے تو اس پر یہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کئی دنوں تک یہ غائب رہا عوام سے، پھر کچھ عرصے کے بعد سامنے آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر بلایا تھا اور وہ آسمان میں تھا اتنے دن، اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا، کچھ لوگوں کی کچھ چیزیں، کچھ واقعات جو پیش آئی تھیں اس درمیان، وہ لوگوں کو بتانے لگا، اور یہ باتیں اصل میں اس کے جس جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، وہ جاسوس اس تک لا کر یہ باتیں پہنچاتے تھے، تو وہی باتیں لوگوں کے سامنے بتانے لگا اور کہنے لگا، یہ کہہ کر وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ غیب کا علم ہے۔ تو یہ مصر کے اندر جو عبیدی حکام ہے، فاطمی حکام، ان میں کا یہ پہلا حاکم تھا المعز لدین اللہ کے نام سے۔ اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے شام کے فقیہ ابو بکر بن احمد بن سہل الرملی کو، جن کو ابن النابلسی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں حکم دیا، ان کو پکڑ کر ایک پنجرے کے اندر بند کر کے لایا گیا، پھر اس خبیث نے ان کی چمڑی ادھیڑنے کا حکم دیا، تو ان کو زندہ ان کی چمڑی ادھیڑی گئی، اور پھر ان کی چمڑی کو نکال کر الگ کر کے اس کے اندر اس نے بھس بھرا، اور اس کے بعد ان کو سولے پہ لٹکایا۔ ابو ذر الہروی کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن الدارقطنی کو سنا کہ وہ ابن النابلسی کا ذکر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب ان کی جلد، ان کی چمڑی چھیلی جا رہی تھی تو وہ ایسے وقت بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ سب جاننے کے بعد، اس شخص کی حقیقت جاننے کے بعد، یہ جو معز لدین اللہ ہے، یا اس کا باپ عبید اللہ المہدی ہے، یا جو یہ عبیدی سلطنت کے جو حکام گزرے ہیں، تو یہ اصل میں اسلام دشمن لوگ تھے، جنہوں نے اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی مہم اٹھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد فرمایا۔ تو ان کی حقیقت جاننے کے بعد ان لوگوں کی، کیا کوئی عقل مند اب پھر بھی یہ سمجھے گا کہ معز لدین اللہ نے جب یہ میلاد کی بدعت ایجاد کی تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسا کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ شخص، یہ لوگ تو اسلام دشمن لوگ تھے، نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نہ رسول پر ایمان رکھتے تھے، نہ جو ہے آخرت پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ یہ باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، باطنی، یہ جو اصل میں اسلام کے خلاف جو تحریکیں اٹھیں، تو ان میں سے ان تحریکوں ایک سب سے خطرناک تحریک تھی جو باطنی تحریک تھی، اور اسی باطنی تحریک کے اندر یہ سارے آتے ہیں، اور آج بھی جو بہت سارے بعض فرقے ہیں اسی اصل سے نکلے ہوئے ہیں، باطنی تحریک سے، جس میں یہ نصیری ہیں جو شام وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اسماعیلی ہیں جن کا وجود یمن میں ہے کچھ، اور اسی طرح ہند و پاک میں بھی بعض تھوڑے بہت پائے جاتے ہیں، اسی طرح آغا خانی ہیں، اسی طرح خوجے ہیں، اسی طرح بہرے ہیں، اسی طرح نظاری ہیں، تو یہ بہت ساری، یہ سارے باطنی فرقوں کی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ لوگوں کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی مجوسی خفیہ تحریکیں تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ناکام اور نامراد فرمایا، اور وہ پوری طریقے سے اپنے مشن میں فیل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو غالب پورا کرنے والا ہے، اور اگرچہ کہ کافروں کو یہ بات ناپسند آئے۔ تو بہرحال خلاصہ ان سب باتوں کا یہ ہوا کہ میلاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یا اس کی نشانی یا اس کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور بدعتوں سے اجتناب کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کو تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اور ہمارے دلوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کی محبت
ہمارے دلوں میں بھر دے اور ہمیں تیرے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں بھی داخل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.